جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض المتزهر اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر اسیں جاؤنا اور کسے جانا ہی کوئی. تو میں اپنے نبی کی حدیث سناؤں. ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا جہنم کا جی ایم جنرل مینیجر مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال. تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان. اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی تھی لیکن وہ بیلی دے نعرے میں نے پتہ نہیں کدھر پہنچا کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے. تو یہ ناندے پیچھے نماز ہوندی نہیں اے وابی ہیں. یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے. وہ کس قدر جاہل. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. واقعی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نے کہا کہ واقعی آپ نے سچ کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ ساری دنیا پیچھے پڑتی ہے. میں نے کہا صرف ایک بات بتا دیں, صرف ایک بات. ساری دنیا کو یہ نہیں پتا کہ اس کنویں میں گدھا مرا پڑا ہے اور کئی مہینوں کا ہے اور 2 کتے بھی ہیں اس میں. وہ ڈول نکالتے ہوئے پیتے جاتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے اس میں 1 گدھا اور 3 کتے مرے پڑے ہیں تو آپ پیئیں گے؟ نہیں. میں نے کہا ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر غلاظت ہے. میں جاتا ہوں حضرات لوگ سنتیں پڑھتے ہیں, وقت سے پہلے میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں, وقت سے پہلے فرض بھی پڑھ لیتا ہوں, ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو جاتا. مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں عمرہ کے سلسلے میں تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں, نماز خراب کرنے نہیں, یہاں برباد کرنے نہیں آئے. یہ جو تم کہتے 50,000 کا ثواب ہے 50,000 کا ثواب ہے, ابے امام نہیں دیکھے گا. تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا. اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر, وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. نہیں بھائیو, یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے, کسی نے بھٹکا دیا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو, خود قرآن پڑھو, خود قرآن پڑھو. چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں, قرآن کا ترجمہ پڑھو تو صحیح. میرا رب کی آنکھی جانا, کھول کے نہیں دیکھتے ہو. اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی سیرت پڑھو, اپنے نبی کی حدیث پڑھو, تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں. پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو, جناب ہے کی بولی جانتے ہو. اب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے, کہاں سے کہہ رہا ہے. بھائیو امت بن کے چلو, محبت سے چلو, دل کو شادہ رکھو. میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نا بڑا کریم, بہت مہربان. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض المتزهر ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.